بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ صورت صرف اور صرف 7 بار پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام کا چاند جب افق پر نمودار ہوتا ہے تو یہ نہ صرف اسلامی سال کے آغاز کی علامت بن کر ابھرتا ہے، بلکہ روحانی بیداری، توبہ، مغفرت اور نئی تقدیر لکھوانے کا در بھی کھولتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اپنے ماضی پر نظر ڈالنے، گناہوں پر ندامت کرنے اور آئندہ زندگی کو رب تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے بابرکت لمحوں میں جب انسان نیا سال رب کے نام سے شروع کرتا ہے، اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے صرف ایک سورت کے ساتھ دل سے یقین کے ساتھ عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے تو قدرت کے فیصلے اس کے حق میں بدل سکتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے، تقدیر کے راستے بدل دیتی ہے اور نامہ اعمال میں لکھے گئے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس وقت جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے زمین پر رحمتیں سمیٹتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے ایسے بندے کو نواز دیتا ہے جس نے اس کی کتاب سے اس کی نازل کردہ صورت کو صدقے دل سے اپنایا ہو۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر اس دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے جو اللہ پاک کی رضا، بخشش اور بہتر نصیب کا طلبگار ہو۔ اس صورت کے صرف 7 بار تلاوت کریں۔ اس صورت کو صرف 7 بار تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے یہ صورت ایک ایسی کنجی ہے جو قسمت کے بند تالے کو کھول سکتی ہے، محرومی کو راحت میں بدل سکتی ہے اور مایوسی کو امید کی روشنی میں ڈھال سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دلوں کو جگاتا ہے، آنکھوں کو اشک بار کر دیتا ہے اور روح کو سکون اور نجات کی خوشخبری دیتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، اللہ پاک اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر جائز حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی اس کا انتظار کیا کہ کب محرم الحرام کا مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر مشکل اور پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے پہلے بالا مال ہونا چاہتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون و برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو اور بے اولادیوں کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لیں۔ سیرت اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے۔ خود بھی امن سے رہیں، دوسروں کو بھی امن اور سکون سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے،
اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے اللہ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسانی کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ پاک نے 4 حرمت والے مہینوں کا باضابطہ اعلان کیا۔ نمبر 2، اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک اور سلامتی کے اظہار کا ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور خلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زندگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 1 محرم کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پارسی غلام فیروز ابو لولو نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو 1 محرم کو دفن کیا گیا۔ محرم الحرام کا آغاز اس دردناک واقعے سے ہوتا ہے اور ایک اور دردناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس لحاظ سے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو محترم ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار لازمی پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں برکت راج کرتی ہے۔ محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت والے دن ہیں، یہ دن بھی بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی ہی برکتوں والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب جیسے آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں جیسے چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے محرم کا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کب، کیسے اور کہاں پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس معلوماتی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر میں کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے محرم کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد فوراً پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ اگر آپ نوکری چاہتے ہیں، اگر آپ نے شادی کرنی ہے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے نظر بد ہو، جادو جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ پاک کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ پاک کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، پھر 7 بار قرآن پاک کی مبارک سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جو کہ اس مہینے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ کر دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور مال و دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا اس پر نظر خاص ہوگی، آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے گی، تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جب میں چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے تو قرآنی عمل کرتا ہے، یا کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کے دینے میں کسی بھی قسم کی، کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفاتی نام کو پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ 3 اعمال پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ محرم الحرام کی آمد اس وقت اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو دے دے گا، جتنا بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا، کیونکہ محرم الحرام نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں جو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے
کہ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔